زندگی بے مثال رکھتے ہیں، ارے جن کو دنیا فقیر کہتی ہے، جن کو دنیا فقیر کہتی ہے، اپنے گدڑی میں لال رکھتے ہیں، اپنے گدڑی میں لال رکھتے ہیں۔ لڑکی بول پڑی بابا جان غم نہ کریں، اگر نبی نے بھیجا ہے تو نبی کے ہر حکم پر ہماری جانیں قربان۔ لڑکا باپ بول پڑا ارے بیٹی لوگ تجھے تانے ماریں گے، علاقے والے تجھے تانے ماریں گے۔ لڑکی کہنے لگی بابا جان نبی کی محبت میں مجھے سب منظور ہے، اگر آقا کے لوہے در کا رہنے والا یہ غلام ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ تو اس کا باپ بول پڑا تو ابھی سوچ لے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ تیرے باپ نے تجھے نہیں بتایا۔ لڑکی بول پڑی کہ اے بابا جان تو مجھے کوئی جو تانے دے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ تم نے تمہاری شادی تو کرائی ہے تمہارے باپ نے، مگر میری شادی پسند کیا ہے رسول پاک نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس لڑکی نے اس طرح کہہ کے ان کو واپس کیا۔ حضرت عبداللہ اسود آتے ہیں، آقا کو خوشخبری سناتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی امی فدا کا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا سے کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا تم نے جو چادر لے رکھی ہے مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا اس چادر کو کون خریدے گا؟ مسجد کے اندر ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے آقا اس چادر کو میں خریدوں گا۔ بولے کتنا دو گے؟ بولے آقا 2 درہم۔ نبی نے فرمایا نہیں اور زیادہ میں بیچوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا 4 درہم۔ نبی نے فرمایا نہیں اور زیادہ میں بیچوں گا۔ صحابہ کرام بولی لگا رہے ہیں، پھٹی سی چادر ہے کسی کام کی نہیں تھی، لیکن جب نبی کے ہاتھوں میں آ گئی تو بے مثال ہو گئی۔ آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں، آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں، جو بات مصطفیٰ کے کالے بلال میں۔ صحابی رسول کی چادر بیچی جا رہی ہے، نبی نے بولی لگائی ہے، صحابہ بولی لگاتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا آقا 5 درہم میں لوں گا۔ نبی نے وہ چادر ان کو عطا فرما دیا اور وہ پیسے لیے اور لینے کے بعد عبداللہ اسود کو دے دیا، چلے جانا اس میں سے آپ اپنے لیے کپڑے خرید لینا، اپنی بیوی کے لیے کپڑے خرید لینا اور کچھ شادی کے سامان خرید لینا اور اسی میں سے کچھ مہر کے لیے رکھ لینا۔ نبی نے پیسہ دے دیا اور وہ بازار کی طرف چل پڑے، اور جب چل پڑے بازار کی طرف تو آپ دیکھیے وہ جو چادر صحابی نے لیا تھا لا کے ان کو دے دیے اور فرمائے یہ لیجیے یہ چادر بھی میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے صحابی تھے وہ، جو چادر بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، چادر بھی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ اسود بازار میں جاتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر خوشی اور مستی میں جھوم رہے ہیں۔ اب لگتا ہے میرا گھر بس جائے گا، اب لگتا ہے میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، شو روم پر بیٹھا ہوا ہے، اچھے اچھے کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کپڑا اپنے بیوی کے لیے لوں گا، یہ کپڑا اپنے لیے لوں گا، یہ چادر میں لے کے جاؤں گا، یہ اتنی کھجوریں لے کے جاؤں گا، یہ شادی اور ولیمہ کا خرچہ ہے، اتنا مہر میں دوں گا۔ تب تک کہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، زاروں قطار ایک قافلہ چلتا جا رہا ہے، یہ لوگ درجوں کھینچے چلے جا رہے ہیں، گلیاں بالکل بھری ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ اسود کہہ رہے ہیں ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو کہاں جا رہے ہو؟ لوگ اشکبار ہو کے کہتے ہیں عبداللہ اسود تو جانتا نہیں اللہ کے نبی کو کافروں نے گرفتار کیا ہے اور انہوں نے ان کو آواز دیا ہے حق و باطل کی جنگ ہونی ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ آقا تشریف لے کے میدان کی طرف جا چکے ہیں، صحابہ کرام کا یہ قافلہ نکل چکا۔ حضرت عبداللہ اسود نے ان پیسوں سے اوزار خرید لیا اور چادر میں اپنے منہ کو چھپایا، گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، میدان کی طرف چلتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اسلام اور حق کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد میں میری شادی ہوگی۔ میدان میں پہنچتے ہیں، تلوار
ادھر اللہ کے نبی کے صحابی جو تھے یہ کٹ رہے تھے، ان کی تعداد کم تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ تلواریں مارتے جا رہے تھے۔ عبداللہ اسود سمجھ نہیں پائے، یہ نہیں جانے کہ مجھے جانا ہے کس طرح، وہ پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں اور ایک طرف سے سب کو گاجر مولی کی طرح اڑانے لگتے ہیں۔ ایک آواز دوڑی، لگتا ہے کوئی جنات آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے۔ کفار و مشرکین مڑ جاتے ہیں اور جیسے ہی مڑتے ہیں اسلام کے لوگوں نے، میرے آقا کے ساتھیوں نے ایسا وار کیا کہ وہ سارے لوگ تہہ تیغ ہوتے ہیں اور وہ جنگ اللہ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاری مصطفیٰ صاحب قبلہ، اور اہل سنت، جشن خاص الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب جنگ ہو جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے صحابہ لاشیں لائی جائیں، مجاہدین اسلام کی لاشیں لائی جاتی ہیں، اللہ کے سپاہیوں کی لاشیں لائی جاتی ہیں، سارے لوگوں کی لاشیں لائی گئی۔ نبی کونین نے وعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا وہ لوگوں ان کے لیے جنت سج گئی ہے، دعا فرمایا، سب کی مٹی ہو گئی، مگر جب آخر میں ایک لاش آتی ہے، نبی کونین نے کیا دیکھا، اس کے جسم کٹے ہوئے ہیں، اس کے بدن کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا ہے، اس کی ہتھیلیاں کٹی ہوئی ہیں، اس کے جسم بری طرح زخمی ہے۔ نبی کونین رو پڑتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، آقا کریم ان کے جنازے کے قریب جاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ تم ہٹ جاؤ، آج ان کو مجھے اپنی گودی میں لے لینے دو۔ اتنے بڑے مقدس کے قریب صحابی تھے، آقا نے ان کو گودی میں اٹھا لیا، آنکھیں اشک بار تھی، آقا نے جنازے کی نماز فرمائی، قبر مبارک میں اتارتے ہیں، قبر مقدس میں جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ نبی کونین نے جب مٹی دے دی، صحابہ نے پوچھنا شروع کیا آقا آپ روئے کیوں، آقا آپ اشکبار کیوں تھے؟ اے نبی اتنی لاشیں آئی آپ نہ روئے، اے آقا اتنے صحابیوں کی لاشیں آئی آپ نہ روئے، مگر ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہے؟ نبی فرمانے لگے یہ میرا وہ صحابی ہے جس کے گھر خوشی آنے والی تھی، جس کے گھر خوشی آنے والی تھی، جس کے گھر میں خوشیاں چہکنے والی تھی، جس کا بستر جو ایک کمرہ تیار ہونے والا تھا، جس کی فیملی بننے والی تھی، جس کی اس کی بیوی گھر کے اندر مہندی لگائے ہوئے اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کی بیوی اس کی راہ دیکھ رہی ہے، اس کی بیوی اس کا راہ تک رہی ہے، مگر یہ میرا وہ سپاہی نکلا کہ آج اس کی شادی جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرا وہ مقدس صحابی عبداللہ اسود ہے جو آیا اپنی خوشی کو بردائے طاق رکھتے ہوئے مذہب اسلام کی جنگ کو فتح دلا کے چلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کا دامن، صحابی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان کی بیوی ان کا گھر پہ راستہ دیکھ رہی ہے، مگر یہ میرا وہ صحابی ہے جو من میں سوچنے لگا یہ میری خوشیاں بھی نبی کے قدموں پہ قربان، یہ میری جان بھی نبی کے قدموں پہ قربان، یہ میرا مال بھی میری نبی کے قدموں پہ قربان۔ او میرے صحابہ مگر دیکھ لو آج یہ میرا صحابی جب جنت میں دولہا بنا ہے تو اس کے شادی کے لیے 70 حوریں تیار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جنت اس دیوانے کے لیے سجا دی گئی ہے، دلوانے بہشت اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ او میرے صحابہ یہ نہ جانو اس کی لاش خون میں لگی ہوئی ہے، مگر یہ میرا وہ صحابی ہے جو آج حوروں کے درمیان دولہا بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ درد سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔